الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. جی ہاں سامعین محترم، جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پروگرام میں مختلف مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوا کرتی ہے اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں، جس سے پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور پھر خوب گزرتا ہے ہمارا 2 گھنٹوں کا یہ جو وقت ہوتا ہے. اور یہ شو ہمارا ہوتا ہے ہر ہفتہ کو شام 6 بجے. می پیٹرونائٹ میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلامی معاشرے کا تصور، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلامی معاشرے کا تصور. یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع، اس پر آپ نے بھی شامل ہونا ہے. اگر آپ لوگ میسیجز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ نیو میسج آپشن پر جا کر 93 لکھیں، یعنی کہ 93 لکھیں، اس کے بعد اپنا نام لکھیں، اپنا پیغام لکھیں اور سینڈ کر دیں، یعنی کہ بھیج دیں 4471 پر، یعنی کہ 4471 پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کی لائیو کالز پروگرام میں شامل کی جائیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اسلامی معاشرے کا تصور، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے پروگرام میں. آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 927059 اور میرپور کا ایریا کوڈ ہے 05827. اس کے علاوہ فیس بک پر آپ کے کامنٹس ہم تک پہنچیں گے. فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں. ہماری آئی ڈی ہے FM93 میرپور. اور اس کے علاوہ جی دنیا بھر میں آپ ہمیں سن سکتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو www.fm93mirpur.com پر. تو آج ضرور بات کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلامی معاشرے کا تصور. ویسے لسٹر سے ایک بات کی جائے، آج جس طرح سے میں جب اسٹوڈیو کی جانب موو کر رہی تھی تو بہت خوبصورت جو عاشق رسول ہیں انہوں نے جو لائٹنگ کی گئی اور اپنی جو جوش اور ولولہ دکھا رہے ہیں اور ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اتنی خوشی ہو رہی تھی اور اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ واقعی میں ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ اور احترام کے ساتھ اب بھی منایا جا رہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح تا قیامت منایا جائے گا. جی سامعین محترم، آج پروگرام میر پیٹرونائٹ میں ہمارے جو مہمانان گرامی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہیں محترم راجہ فضل حسین ربانی، جو ایک مذہبی اسکالر ہیں اور آزاد جموں کشمیر میں سابق ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پہ رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں تشریف لائے تھے اور بہت اچھی باتیں ہوئی تھیں. رائے صاحب، آپ ایک دفعہ پھر تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین حضرت مفتی محمد وسیم رضا، جو ہیڈ ہیں، مفتی ہیڈ ہیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ماسک میں. اور آپ تشریف لائے جی، بے حد شکریہ، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور امید ہے سامعین محترم آج کا پروگرام بھی آپ کے معیار پر پورا اترے گا. جس طرح پہلے پروگراموں میں آپ نے شرکت کی، اپنے تاثرات ہمیں دیے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو سامعین محترم آپ جانتے ہیں اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گرامی اور ان کے معمولات زندگی واضح طور پر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے. ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات سے آگاہی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر درگزر کرنے والے، احترام کرنے والے اور معاف کرنے والے تھے. سامنے محترم، اسلام کے اصول اور پرامن تعلیمات واضح ہیں.
اور ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسلام کے بتائے گئے اصولوں پر کس حد تک عمل پیرا ہیں. اسلام کی اصل تعلیمات سے آگاہ ہو کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے کی پیروی کر کے ہم اس بات سے آگاہ ہو سکتے ہیں کہ دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں. وہ مذہب کی غلط تشریح پیش کر کے ہمارے معصوم لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کو راہ راستے ہٹا دیتے ہیں. سامعین محترم، اسلام کی اصل تعلیمات سے آگاہ ہونے سے مراد دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی مذمت کرنا ہے جن کا شکار معصوم بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین سبھی ہوتے ہیں. دہشت گردی کے واقعات چند سیکنڈ میں رونما ہو جاتے ہیں سامعین، لیکن یہ واقعات جو بھیانک اثرات چھوڑ جاتے ہیں وہ آنے والی نسلوں تک باقی رہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین اور کردار کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں امن اور رواداری کو فروغ دیں اور ترقی پسند ملک کے طور پر آگے بڑھیں. جو لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی، ہمت اور عزم لے کر دوسرے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں تاکہ معصوم لوگ دہشت گردوں کا شکار اور اعلیٰ نہ بنے، اور دہشت گردوں سے انتقام لینے کا یہی سب سے مؤثر طریقہ ہے. سامعین محترم، امن، رواداری اور اطاعت ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتے ہیں. سامعین محترم، یہ ہے پروگرام کی چھوٹی سی تمہید، اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور قبلہ مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، اس وقت حالات کیا تھے، اور آپ کی جو بچپنا ہے، بچپن کی جو زندگی حیات طیبہ ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ روشنی ڈالیں، اس پر بتائیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم. میں سب سے پہلے ریڈیو FM 93 کا اور محبوب صاحب آپ کا، آپ کے تمام رفقاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس شب اور اس شام کے اور آنے والے دن کے حوالہ سے خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں جس خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کے سوال کے جواب میں یہاں سے شروع کروں گا جی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی تشریف آوری، ولادت باسعادت اور آپ کی بعثت، آپ کا اعلان نبوت، اس کے درمیان میں 40 برس کا عرصہ نظر آتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کم و بیش 600 سال کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم سرزمین عرب مکہ المکرمہ میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی. تو عرب کا جو معاشرہ تھا، اس وقت کے جو حالات تھے، بلا شک و شبہ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں اور آگاہ بھی ہیں کہ اس وقت جہالت اپنے عروج پر تھی، انسانی قدریں مٹ چکی تھیں، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا. باپ بیٹی کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا وہ بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا اور سنا ہوگا کہ وہاں اخلاقی قدریں مٹ چکی تھیں. جی ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے، اور بہن بھائی کے ساتھ جو سلوک اور جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے میں سرزمین مکہ المکرمہ جو آنے والا کل کا دن ہے 12 ربیع الاول شریف کو آپ نے اپنی آنکھ کھولی، اور ایسے معاشرہ میں،
ایسی جگہ اور ایسی علاقہ میں آپ نے آنکھ کھولی جہاں اس طرح کی روایات کو بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ انہیں آگے بڑھایا جا رہا تھا. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تو اس پہ وہ فخر کرتا تھا. اگر کسی کی کوئی جو ہے وہ انسلٹ کرتا, کسی کی بے عزتی کرتا, تو اسے وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے. ایسے معاشرے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری ہوئی اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے عمل و کردار کے ساتھ ان ساری چیزوں کو بدلا. وہ جو معاشرہ تھا جو پہلے کی روایات کو آگے بڑھا رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ, اپنے اخلاق کے ساتھ, ان ساری چیزوں کے ساتھ مل کر آپ نے اس سارے معاشرے کو بدل کر ایک نیا معاشرہ اس دنیا کو دیا, اور جو آج تک وہ چیزیں باقی ہیں. جی مفتی صاحب بجا فرمان, معافی چاہتا ہوں کاٹ دیا میں نے بات آپ کی کاٹی درمیان میں, معافی چاہتا ہوں. یقیناً کچھ اور سامعین کی طبع نازک پہ شاید یہ بات گراں گزری ہو, لیکن کیا کیجیے کہ پروگرام جو اس کی نوعیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے معاشرے میں تبدیلی آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرانی روایات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جن روایات میں بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اور اس طرح کے اور جو گپ اندھیرے میں لوگ رہ رہے تھے اس کو ختم کیا اور اس اندھیرے سے لوگوں کو نکالا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے, وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے, اور آج ہم اس راہ سے ہٹ نہیں چکے مجھ صاحب. بس میں آپ سے اس روشنی سے ہم تھوڑے دور نہیں ہو رہے ہیں. میں اتفاق کروں گا اس حوالہ سے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس طریقہ سے نہ پڑھا ہے, نہ ہم نے اسے لینے کی کوشش کی ہے. بس اتنا ہی ہم نے سن لیا, سمجھ لیا, یا ہم نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ ہم ان کے امتی بن گئے, اس امت میں آ گئے, امت مرحومہ میں آ گئے, امت مصطفیٰ میں آ گئے, امت محمدیہ میں آ گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت کو کہاں تک اپنایا, کتنا اپنایا؟ اگر یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. اگر ہم سیرت کے ایک میں طالب علم کی حیثیت سے اگر یہاں یہ دیکھوں اور آپ کے ساتھ یہ بات میں شیئر کروں, آپ کے سننے والے جہاں تک میری آواز کو سن رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ جب اپنے گھر میں, اپنے کاشانہ میں, اپنے گھر آپ تشریف لائے, تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ کمبل دو, مجھے وہ چادر دو, زملونی جس طرح کی سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. تو آپ کو جب چادر دی گئی تو ایسی کیفیت تھی, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ایک کیفیت طاری تھی جو پہلی وحی آئی تھی. اس وجہ سے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ ساری باتیں دیکھی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جسے کتب سیرت میں لکھا گیا. لکھا یہ گیا کہ کہا انک تحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وہکذا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں اس طرح ڈر رہے ہیں, آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے, حالانکہ میں نے آپ کو 15 برس دیکھا ہے کہ آپ جن کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانے والا آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ جن کو جو محروم ہیں آپ انہیں اپنے سینوں سے لگاتے ہیں, عطا کرتے ہیں, آپ انہیں عطا کرنے والے, آپ جو لوگ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں آپ انہیں اچھی راہ دیتے ہیں, سچی بات کرنے والے ہیں, امانت دار ہیں. آپ کا کردار اتنا واضح, جو کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا اس کا آپ بوجھ جب اٹھاتے ہیں, اتنا کچھ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو آپ کا رب کبھی نہیں چھوڑے گا, یہ آپ کی کیفیت اس طرح نہیں ہوگی. تو جب یہ آپ غور فرمائیں کہ ابھی پہلا دن تھا وہی آپ لے کر آئے ہیں, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو باتیں بیان فرمائی وہ یہ تھیں کہ آپ جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں, جن کا کوئی نہیں بنتا آپ ان کے بنتے ہیں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے سے بتایا کہ زندگی کیا ہے, کس طرح گزارنی ہے. بالکل. رائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہی سوال جو میں نے مفتی صاحب سے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان پہ قربان جائیں ہمارے ماں باپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی, آپ کی جو فرامین ہمارے سامنے ہیں, جو کچھ آپ نے فرمایا حدیث کی شکل میں, جو آپ نے فرمایا, جو آپ نے کیا, جو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا, منع نہیں فرمایا, یا جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اس کو منع کر دیا, تو یار اس صورتحال میں سامنے رکھتے ہوئے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں
ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں اور یہ ہم ہر قدم پر ہر موقع پر کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے فرامین ہیں ان پر ہم عمل نہیں کرتے. جو آپ نے نہیں کہا وہ ہم کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پروفیسر صاحب؟ سر پہلے تو شروع میں حضرت مفتی صاحب نے جو ابتدائی کلمات فرمائے ہیں جی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں ان کو اون کرتا ہوں جی. اور بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جی. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی وہ سارا کچھ کر کے دکھایا جس کی بنیاد پہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. اور بیسیکلی یہ اس دعا کا نتیجہ تھا، یعنی محسن انسانیت اور اسلامی معاشرہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں جی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جی، یعنی یہ تزکیہ نفس جو ہے اس کا کرنے والا نبی جو ہے وہ بھیج. جی. اور جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بھی وہ آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان بنا کے انسان پہ احسان نہیں جتایا، اسے دنیا کی ساری نعمتیں دے کے احسان نہیں جتایا، لیکن ایک مقام پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھیجا ہے جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز پیغمبر ہونے کا وہ ہمیں نصیب ہوا ہے. اور اس کا بیسک جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو انہوں نے دی ہے اس سے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تزکیہ نفس نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کے فرامین ہم بھول جاتے ہیں. چونکہ میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک فرد سے بنتا چلا جاتا ہے. جی جی جی. افراد کا مجموعہ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی فرد جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرے گا اس وقت تک وہ تزکیہ نفس میں نہیں آ سکتا ہے. اور فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. بلکہ یہاں تک اللہ نے کہا، میں چونکہ یونیورسٹی کالج میں پڑھایا کرتا تھا تو اسٹوڈنٹ کو میں کہتا تھا کہ تمہاری ذہنی جو خرابیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کے کہ اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، پھر کہتا ہے میرے رسول کی کرو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اللہ کو دیکھیں گے تو اطاعت کریں گے، رسول کا نمبر تو بعد میں آئے گا. تو تمہارے اس ذہنی اختراع کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے ایک مقام پہ یہ فرما دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کر لی اس نے گویا میری اطاعت کر لی. یہ مقام نبوت کی انتہا ہے. اور پھر جو اطاعت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کیا جائے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکا جائے. کیا بات، سبحان اللہ. اب انفرادی طور پہ ہر آدمی کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے چاہیے کہ جو آپ نے فرمایا وہ کیا جائے، عمل کیا جائے، اور جو منع کیا اس سے رکا جائے. اسی سے تزکیہ نفس جو ہے ہوگا. جب ایک فرد کا تزکیہ نفس ہوگا تو اس طرح افراد کا جب ہو جائے گا تو وہ معاشرہ جو ہے بہتر ہو سکتا ہے. جی اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عادات و خصائل کی بات کی جائے سب کچھ قرآن کے مطابق ہے. ہم سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم کیوں ان تمام احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جس گھر میں دولت ہوتی ہے نا اس گھر میں چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے. ہم چونکہ اتنی بڑی ایمان کی دولت رکھتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سب ہی پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری کائنات کی چیزوں کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو سب سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ پلڑا بھاری رہے گا جس میں ایمان ہے. پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. تو ہر مسلمان کے پیچھے شیطان جو ہے لگا ہوا ہے. ہماری آنکھوں کا فرمایا کہ جہاں خزانہ ہے وہاں چور بھی آئیں گے. سامعین محترم اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر حبیب الرحمان عاصم. پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں مسجد رہنما. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر. جی وعلیکم السلام. مزاج شریف سرکار. اللہ کا فضل کرم. آج اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا پیارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلامی معاشرے کا تصور. یہ موضوع ہے آج ہمارے پروگرام کا. آپ پہلے بھی آپ ہمیں وقت دیتے رہے, آج بھی آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ آج ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے, ان کی اتباع کرنے والے, ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں, اور جو کچھ آپ نے نہیں فرمایا وہ کر کے ہم آج اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس عنوان سے آج کی گفتگو یا بات کا آغاز کیا وہ اسلامی معاشرہ, اور وہ یقیناً ایک بہت ہی وسیع تر موضوع ہے. جی سرکار. لیکن میں اپنی بات کا آغاز آپ کے اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان لوگ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے, اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چونکہ چھوڑ چکے ہیں, اس وجہ سے آئے دن نئی پریشانیوں کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں. دیکھیے جب یہ بات ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں دو احساس پائے جاتے ہیں. ایک احساس تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہو جن تک اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیغام پہنچا ہی نہ ہو. جی. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن تک یہ بات تو پہنچی ہے لیکن اپنے ذاتی منفعت اور مفادات کے چکر میں آ کر شیطان کے اس میں پھنس جاتے ہیں اور پھر بالآخر اس پر عمل نہیں کر پاتے. اور اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے کہ سچائی پر, امانت داری پر اور اچھائی پر جو معاشرہ بھی عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے ترقی دے گا. لیکن میں اپنی اس بات کو اس موضوع کی طرف منتقل کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے جی, اور اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیا, لیکن یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول جی, کہ وہ سب انسانوں کے رسول ہیں, مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور کالے اور گورے اور عرب و عجم, جو بھی نسل آدم دنیا میں رہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ہدایت اور سب کی رہنمائی فرمائی. اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ کوئی معاشرہ اس وقت دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے براہ راست یا بالواسطہ وہ ان سے استفادہ نہ کر رہے ہوں اور انہوں نے نہ کیا ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انوکھی بات تو لے کے نہیں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پیغام اور میسج کو آگے پہنچایا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور مختلف انبیاء سلسلہ بسلسلہ اس کو آگے بڑھاتے رہے. اس وجہ سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان ایک اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکیں جی, کیونکہ معاشرہ کہتے ہیں آپس میں مل جل کر رہنے کو جی جی, اور جہاں آپس میں مل جل کر رہنے کا رویہ موجود نہ ہو, وہ کردار موجود نہ ہو, اسے آپ معاشرہ نہیں کہیں گے. وہاں انسانوں کی بھیڑ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ بس مختلف گھروں میں الگ الگ رہ رہے ہیں, لیکن معاشرہ اسی صورت میں بنتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور بھلائیوں اور اچھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں,
خرابیوں کے ایک دوسرے سے دور کرنے کی باہم مل جل کر کوشش کریں. جی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم اسے معاشرہ کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک بالکل اس طرح جیسے گھر کے افراد اس کے اندر اس کے افراد کی تعداد 5 ہو 10 ہو 15 ہو جیسی بھی ہو, وہ اپنے تمام معاملات کو آپس میں مل جل کر طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آج معافی چاہتا ہوں آپ کی بات میں نے کاٹی, آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو رہا ہے کہ جہاد کی بات ہو رہی ہے اور جہاد کے نام پر ہم مساجد پر بھی کچھ لوگ حملے کرتے ہیں, معصوم جو بوڑھے ہیں بچے ہیں مرد و خواتین اس کا شکار ہوتے ہیں. کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ یقیناً یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اور بلکہ اسلام کی تعلیمات سے اس کا دور دور تک کا واسطہ نہیں. تو یہ جو خود کش حملہ بمبار یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم جو کفار ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کو ہم مار رہے ہیں اور یہ جہاد ہے. اس میں 2 باتوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. سرکار پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے دعوے جو ہمیں مختلف میڈیا کے ذریعے سے سنائی دیتے ہیں جی ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی دعویٰ کر رہے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصویر کسی کی آ رہی ہو اور بیان کسی اور کا جاری ہو رہا ہو. صحیح. اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بے شمار موقعوں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ جن لوگوں نے حملہ کیا جو پکڑے گئے ان کا دین اسلام سے بھی تعلق نہیں تھا, بلکہ بعض تو غیر مسلم بھی اس کے اندر مسلمانوں کا لباس یا ان کا روپ بنا کر انہوں نے یہ کارروائیاں. اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی نادان آدمی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا بھی ہے تو کیا اس کے صرف نام لینے کی بنیاد پر ہم یہ الزام مسلمانوں اور تمام مسلمانوں اور اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر لگا دیں گے؟ یقیناً ایسی بات نہیں ہوگی. موجودہ زمانے میں جو کہ دھوکہ اور فریب کی دنیا میں بے شمار ترقیاں کر چکا ہے, اس میں کسی بھی بات کو سننے کے ساتھ ہی ہمیں اس بات کا انالیسس کرنا ہوگا کہ پہلی بات کہ جو ہم تک معلومات پہنچ رہی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہے. دوسری بات, اگر وہ کوئی شخص کہنے والا یہ کہہ بھی رہا ہے تو ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس کی مذمت کرنی چاہیے, اس پر تنقید کرنی چاہیے, اسے روکنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا قطعاً کوئی حکم نہیں دیا. بے شک پروفیسر میرے ساتھ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو رسول کسی لشکر کو باقاعدہ جنگ میں روانہ کرتے ہوئے یہ تعلیم دیتے ہوں کہ لوگوں تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہے ہو, لیکن خبردار کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا, حتیٰ کہ کسی سرسبز درخت کو بغیر سبب کے کاٹنا نہیں اور کسی جانور کو بغیر ضرورت کے ذبح نہیں کرنا. تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو رسول اتنی باریک بینی سے لوگوں کو امن و سلامتی کی دعوت دے رہے ہوں وہ مسجدوں اور مندروں اور گرجاؤں اور کلیساؤں پر اور بازاروں میں بم دھماکہ کرنے کی اور خود کش حملہ کرنے کی اجازت دے دیں؟ یا اسلام اس بات کی اجازت دے دیں؟ قطعی طور پر اس بات کی نفی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. جی بالکل. پروفیسر میرے ساتھ ہنا ہے, وہ بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہیں. جی سر, پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح کہتے کہ اسلام میں ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, تو پھر آج ہمیں اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے لیے جان کی قیمت کیوں کچھ نہیں رہی؟ اصل میں وہی یا تو تعلیم کی کمی ہے اور یا پھر انتظامات اور جو پلاننگ کسی بھی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے تمام عقل مند معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں 2 چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, ایک تعلیم اور دوسرا قانون کو نافذ کرنے کا عمل. جہاں تعلیم کی کمی ہو یا اس کے اندر بے شمار قسم کی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے موجود ہوں تو انسانی معاشرہ جو ہے وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے. اور دوسری بات, جہاں قانون کو نافذ کرنے والا کوئی بھی ادارہ ڈھنگ سے کام نہ کر رہا ہو, اور آپ دیکھیں نا کہ جب سے پاکستان میں دہشت گردی اور خود کش حملے ہو رہے ہیں کوئی ایک مجرم بھی ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں پیش کیا گیا کہ یہ بندہ پکڑا گیا تھا اور ہم نے اس کو سر عام پھانسی دے دی ہے اور سر عام اس کو عدالت کے ذریعے سے اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد اسے سزا دے دی ہے. کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں اس بات کا نہیں ملتا. اور جہاں قانون اپنے آپ کو نافذ کرنے میں ناکام ہو رہا ہو تو پھر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے اور اس میں آدمی کیا تبصرہ کرے اور کس کو مورد الزام ٹھہرائے. جی پروفیسر صاحب, آپ نے FM 93 میرپور کو ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ تھے جناب پروفیسر حبیب الرحمان عاصم
جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تدریس کا کام کرتے ہیں، پروفیسر ہیں وہاں پر، مذہبی اسکالر ہیں. ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی. سامعین محترم، اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ضرور شامل ہوں آپ بھی. جی ہاں، اور ایک سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سچے اسلامی معاشرے میں خودکش حملوں اور دہشت گردی کی کوئی اجازت ہے؟ آف کورس نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے کمنٹس بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر لائیو کالز پر آنا چاہتے ہیں سو موسٹ ویلکم. آپ ہمیں جوائن کریں گے کال کر کے. ہمارا نمبر ہے 927059 اور میرپور کا یہ کوڈ ہے 05827. اس کے علاوہ آپ کے فیس بک پر کمنٹس ہم تک پہنچ رہے ہیں FM 93 میرپور کی جو ہماری آئی ڈی ہے اس پر. اس کے علاوہ 4471 پر آپ میسیجز کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلامی معاشرے کا تصور، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ضرور جوائن کیجیے ہمیں اور بتائیں. آپ کے جس طرح کاشف ادیب آپ نے جوائن کیا تھا اور آپ کا کوشچن مجھے لگا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم نے جو پروفیسر صاحب ہیں ان سے بھی اس بارے میں بات کی اور ڈیٹیل میں انہوں نے پوری جو انفارمیشن ہے آپ تک پہنچا دی. آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح سے اینی راجپوت ہے ہمارے ساتھ. آپ کہہ رہی ہیں آف کورس نوٹ، کسی بھی اسلامی معاشرے میں خودکش حملوں اور دہشت گردی کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ ہمیں ضرور بتائیے گا. جی سامعین محترم، میں یہ گل آخساں کہ تساں اپنی زبان چ گل کر سکنے ہو. سارے نال اردو بولو، اپنی پہاڑی بولو، پٹواری بولو، انگریزی گل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 927059 سارا نمبر ہے، اتنے فون کری کے تساں سارا گل کری سکنے ہو. کوئی سوال ہے ذہن چ، کوئی گل سانا شیئر کرنا چاہتے ہو، کوئی گل دسنا چاہتے ہو، تسیں تک پہنچانا چاہتے ہو، اپنی آواز وچ، اپنے لفظاں وچ، اپنے انداز نال تساں گل کرنا چاہتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات نے حوالے نال گل ہونی ہے پہلے کی بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی اور اسلامی معاشرے تصور یہ سارا موضوع ہے اج گفتگو نا. تے تساں بھی شامل ہوئی سکنے ہو. ضروری نہیں ہے کہ تساں اردو ہی بولو اور اے ڈرنے ہو سوچنے ہو کہ اگے بڑے اردو بولنے والے بیٹھے اساں اپنی زبانیں گل کیتی تے کیا سوچن. ایسی گل کوئی نہیں ہے. یہ تساں اپنا ریڈیو ہے، تساں اپنا پروگرام ہے، تساں بالکل اسی طرح شامل ہوئی سکنے ہو اپنی زبانیں نال. جس طرح کوئی اردو بولنے والا، جس طرح کوئی انگریزی بولنے والا، جس طرح کوئی ٹھیٹھ پنجابی بولنے والا پروگرام میں شامل ہوئی کے اپنی گل کر سکنا، اسی طرح تساں بھی شامل ہوئی سکنے ہو. لہذا 927059 یہ سارے اسٹوڈیو نمبر ہے. تے میرپورا جڑا کوڈ ہے سٹی کوڈ اس میں پتہ ہی ہے کہ 05827 سارے میرپور شہر نا کوڈ ہے. تے پھر سارے اسٹوڈیو نمبر ہے 927059. تے ایتھے فون کری کے تساں گل کر سکنے ہو. تے تساں کی SMS بھی بھیج سکنے ہو 4471 پر، یعنی کہ 4471 پر تساں کی SMS بھی کر سکنے ہو. تو واپس پروگرام کی طرف آتے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پروگرام کی میں تو ہے ہی ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک پرامن شخصیت تھی اور درگزر کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیں اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرامن شخصیت ہے، ذات گرامی ہے، آج ہم ظاہر ہے ان کے ماننے والے اس سے دور ہو چکے ہیں. پرامن بہت کم لوگ رہ گئے ہیں یا ہیں لیکن تعداد شاید تھوڑی ہے ان کی. بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جی ان کا دار و مدار ہے ایمانیات کے اوپر، جی عبادات کے اوپر، اور پھر ایمانیات اور عبادات پہ جو پورا اترتا ہے سرکار اس کو آگے معاشرت میں اور معاملات میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ وہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے. جی جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے تو آج الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کی اس آیت کو دیکھنا چاہیے جس میں کہا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم الى القبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. جی یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب طرف منہ کر لیتے ہو، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاتے ہو جی اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو اور فرشتوں پہ ایمان لاتے ہو، کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، انبیاء پہ ایمان لاتے ہو. بے شک. ٹھیک ہے، جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم مسلمان کہلائیں گے. جی اور مسلمان کے لیے پریکٹیکلی جو ہے یعنی یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اگر یہ آپ ایمان لائے ہیں تو اس کے مطابق پھر آپ عمل بھی کریں. جب عمل کریں گے تو پھر کیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جی پھر اللہ آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا، برائی سے نکال کے نیکی کی طرف لے جائے گا. جی اور یہ جتنے بھی جھگڑے آپ دیکھ رہے ہیں، خود کش دھماکے یا جو بھی سوسائٹی کے اندر قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، یہ سب ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ کون کرے گا؟
جس کا پختہ ایمان اللہ پر اور آخرت پر کتابوں پر رسولوں پر ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. رائے صاحب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بھئی ایک جب آپ ایک راستے سے گزرتے تھے تو ایک مائی ایک بوڑھیا آپ پر وہ گند پھینک دیا کرتی تھی. ایک دن اس نے نام جب پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس مائی کو کیا ہوا, کیا وجہ ہے, تو کس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے, تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. یہ بھی تو ظاہر ایک پرامن شخصیت اس کی واقعے کے علاوہ بڑا مشہور واقعہ جو قرآن میں بھی آیا ہے جی جی کہ یہ جو ابو لہب تھا جی اور عبداللہ بن ابی تھے جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے, جی ان کی عزت اور وقار کے دشمن تھے. صحیح ہے. یہاں تک کہ جب یہ عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا چونکہ مسلمان ہو چکا تھا جی تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کفن کے لیے کرتا لے کے آ جانا. جی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر یہ گزارش پہ آپ نے اپنا کرتا حوالے کیا اور کہا کہ میں اس کا جنازہ بھی پڑھوں گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھنے سے روکا تو اللہ نے کہا آپ 70 بار یا اس سے زیادہ ابھی دعا کریں گے تو پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ دعا مانگنے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے 70 بار سے زیادہ بھی دعا مانگتا. بے شک بے شک. تو یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ تو تمام انسانیت نہیں تمام مخلوقات کے لیے بے شک وہ رحمت ہے. تمام مخلوقات کے لیے آپ تمام مخلوقات بے شک بے شک, جس میں انسان حیوان جمادات نباتات تمام مخلوقات ہے. جس طرح خدا کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین میں سب کا پالنے والا ہوں. اس لیے نبی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے. جی اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اہم شخصیت ہیں, اور لیکن اس کے باوجود جب گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہوا کرتے تھے اپنے جو رشتے دار ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا کتنا اچھا برتاؤ ہوتا تھا, کتنی اچھی طرح سے پیش آتے تھے. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں بتائیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے ان کا رویہ تھا, کس طرح سے پیش آتے تھے, اور آج کتنا مختلف ہو گیا ہے ہمارے یعنی گھر میں جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, کتنا یہ جو ڈیفرنس آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جس طرح محترم پروفیسر صاحب اور ان سے پہلے پروفیسر صاحب نے اسلام آباد سے بھی بات کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں. اگر ہم ایک ایک بات پر بات کریں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اس حوالہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پرامن شخصیت تھے جی. اور آپ کا گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیو تھا, آپ کا جو طریقہ کار تھا, تو وہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں بڑا واضح ملتا ہے. آپ کی ازواج نے, مسلمانوں کی ماؤں نے, امہات المومنین نے, ازواج مطہرات نے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا ہے کہ آپ گھر میں کیسے. بلکہ ایک بڑی میں خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اکثر لوگوں کو اس بات کا شاید علم نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تبلیغ دین سے, اعلاء کلمۃ الحق سے, اور جب آپ لوگوں کو اچھی راہ دکھانے بات کرنے کے بعد جب آپ واپس لوٹتے یا کئی سفر پر گئے ہیں جب آپ واپس تشریف لاتے تو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو تاخیر ہو گئی تو آپ مسجد میں آرام فرماتے, اپنے گھر اپنے حجرہ میں جو آپ کا اپنا ذاتی گھر تھا اس میں بھی جلوہ گر نہ ہوتے. مبادا کہ آپ اگر تاخیر سے رات کو اگر جائیں گے تو گھر والوں کی نیند خراب ہوگی, جاگیں گے اور انہیں تکلیف ہوگی. اتنا خیال رکھتے تھے. آج ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے, کتب سیاہ میں موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اپنے اہل کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں جو اچھا خیال رکھتا ہے قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا, اور جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے قیامت کو اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اور جو گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے باہر اس کا جتنا بھی اچھا اٹھنا بیٹھنا ہو وہ اچھا نہیں کہلوا سکتا. اچھا اس صورت میں ہوگا جب گھر میں اچھا ہوگا. آپ کے گھر والے, اور یہی حسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے خواتین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ کی زوجہ محترمہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ نے پڑھا, اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا 15 برس میں
میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, جو آپ کی سیرت ہے, جو آپ کا فرمانا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, ہر چیز کو میں نے نوٹ کیا ہے, تو مجھے کوئی امر مانے نہیں ہے, مجھے کوئی چیز روکتی نہیں ہے کہ میں آپ کا کلمہ نہ پڑھوں. جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں, اس لیے آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں تشریف لائے. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, جو 15 سالہ کردار حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے رہا, اس قدر بلند رہا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ حق زوجیت میں آنا پسند کر لیا. مفتی صاحب, آج ہم اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو, اپنی برادری کے لوگوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں, دوسری برادری کے لوگوں کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں, ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ بڑا عجیب سا ہے, اور یعنی کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا بھی ہمارے سامنے ہو یا کوئی دوسرا بھی ہمارے سامنے بات کر سکتا ہو, برداشت نہیں کرتے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا. جی, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو انسانیت کے لیے اور پھر رشتہ داروں کے لیے, باقی لوگوں کے لیے جو آپ کا کردار ہے وہ ہم سب پر عیاں ہے, واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے گھر میں کام کاج کرنے والے, فرماتے ہیں کہ میری چھوٹی عمر تھی اور 10 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آئے, آپ کی والدہ چھوڑ کر گئی, ام سلیم ان کا نام تھا. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں ہے, آپ نے مجھے کبھی مارا نہیں ہے, آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے. جو سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ فرماتے, اپنے باقی جو آل و عیال تھے ان کے ساتھ جو فرماتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار فرماتے تھے. مجھے کبھی بھی احساس تک نہ ہوا. حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پالے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے, اور قرآن مجید میں نام لے کر اللہ تعالیٰ نے جس صحابی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت زید ہیں. اور حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر والے, ان کے رشتہ دار, ان کے چچا اور ان کے ماموں اور ان کے باقی گھر والے انہیں لینے کے لیے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, لے جا سکتے ہو زید بن حارثہ کو. لیکن حضرت زید بن حارثہ نے رونا شروع کر دیا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ مل کر خوش نہیں ہوئے, کیا تم جانا نہیں چاہتے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے جو پیار آپ کی بارگاہ سے ملا ہے مجھے کسی نہ چچے کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے اتنا پیار نہیں ملا جو آپ کی طرف سے ملا ہے. میں زندگی بھی ادھر ہی گزاروں گا, میں مرنا بھی آپ کے قدموں میں پسند کروں گا. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے غلام, آپ کے کلمہ پڑھنے والے, آپ کے گھر میں کام کاج کرنے والے, آپ کے خادمین وہ جان تک قربان کرتے اور آپ کو چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. سامنے محترم وقت ملا لیجیے, ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق 6:49 بجاتے ہیں. کچھ پیغامات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی, ہمارے ساتھ ہیں نسیم جٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے, ہم سب کو فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ تھے انہیں معاف کر دیا گیا تھا. سو تھینک یو سو مچ. کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام میں خودکشی کو حرام کہا گیا ہے. اسی طرح سے جو خودکش دھماکے کیے جاتے ہیں تو یعنی کہ وہ بھی حرام ہے. کہ سب کے باوجود کیوں اتنے برے حالات ہو رہے ہیں؟ دہشت گرد جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ جس طرح پروفیسر صاحب نے غالباً حبیب صاحب نے بات کی تھی, میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ہر سطح پر, ہر فورم پر, ہر جگہ ہمارے علماء کرام نے اور ذمہ داران نے اس بات کو مکمل طور پہ جو ہے وہ نفی کیا ہے. اور ہمیشہ ہم نے یہی کہا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بھی کلمہ گو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو, جب ہم نبی کریم کہتے ہیں, ان معانی پر بھی غور کرنا چاہیے, ان مفاہیم پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں, آپ کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح مجھ سے پیش رو حضرات نے کہا ہے, میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم کوئی جانور ذبح کرو, اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, جب تم کسی جانور کو ذبح کرو, حلال جانور کو جب تم ذبح کرتے ہو تو اچھے طریقے سے, احسن انداز سے تم ذبح کرو.
تمہاری چھری تیز ہونی چاہیے, تم اسے پانی پلا کر ذبح کرو, تم دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کرو, تم اچھے طریقے سے اسے ذبح کرو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے حقوق بتا رہے ہیں اور ان کے حقوق کے محافظ ہیں, تو وہ انسانوں کے حقوق کتنے بیان کرتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بیان کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس قدر آپ نے انسانیت کی قدر اور اہمیت بتائی ہے. فتح مکہ کا آپ نے ذکر کیا. میں صرف تھوڑا سا ریکارڈ پر بات لانا چاہتا ہوں کہ آج کی شب جو لوگ میلاد النبی کے حوالے سے جو خوشیاں منا رہے ہیں, جو آپ کو سن رہے ہیں, میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ایسا سلوک مکہ میں نہیں کیا گیا. آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا, آپ پہ پتھر برسائے گئے. آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اوجری وہ جو غلاظت سے بری ہوئی ہے آپ کے گلے میں ڈالی گئی, آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے جو ہے وہ سخت کیا گیا. آپ کو کون کون سی تکلیف نہیں دی گئی. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ کو بنجروں اور ذہنی طور پر آپ کو اتنا جو ہے وہ الجھایا گیا. کبھی شاعر, کبھی دیوانہ, کبھی پاگل, کبھی کیا نعوذ باللہ کیا کچھ نہ کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں مکہ چھوڑا. کبھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے نے اس کو دیکھا کہ کن حالات میں آپ نے مکہ کو چھوڑا. 53 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا, مدینہ تشریف لائے, اور فتح مکہ کے موقع پر وہ مجرمین آپ کے صف میں کھڑے ہیں, آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور بالکل مجرموں کی طرح کھڑے ہیں. اور جو فاتحین ہوتے ہیں وہ مفتوحہ علاقہ میں جب داخل ہوتے ہیں, کیا آج ہم نے امریکہ کو نہیں دیکھا, عراق میں ہم نے نہیں دیکھا, افغانستان میں نہیں دیکھا, ہم باقی ممالک میں نہیں دیکھا. اب مجھے سوال یہ بتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا, اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا, آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں, بالکل یہ تو ہر ایک شخص جانتا ہے, لیکن ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو راہ راست دکھا دے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کو مٹانے کی دعا نہیں کی آپ نے کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا. آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگی. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, ظاہر ہے اس پر ہم کتنی بات کریں, وقت تھوڑا ہے, یعنی پوری زندگی گزر جائے تو بات مکمل نہیں ہو پاتی. آج ہم, آپ چونکہ ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں اپنے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے, اور پھر آپ وکالت بھی کر رہے ہیں, آپ نے عدالتوں میں دیکھا ہوگا اور مختلف جگہوں پر بھی کہ ہم غیر جانبداری نہیں دکھاتے, جانبداری دکھاتے ہیں, اور جس کا حق ہوتا ہے ہم اس کو وہ حق نہیں دیتے, اور برملا قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں جی کہ بھائی, اور جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. میرا مطلب ہے آپ یہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور غیر جانبدارانہ رویہ کس طرح کا تھا. دیکھیں جی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جی, اولئک ھم الخیر البریہ, کہ اللہ پہ ایمان لاؤ, اس کے مطابق عمل کرو, یہی بہترین لوگ ہوں گے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی وہ سارا کچھ کر کے دکھایا جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. جی, اور پھر امت کے لیے قرآن کی یہی آیت جو ہے درس دیتی ہے کہ جو آدمی ایمان رکھتا ہے, جی, وہ اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. جی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جی, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. جی, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ سامنے رکھیں, قرآن کی وہ آیت کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جی, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پورا اترتے ہیں. پہلے تو ان کو غصہ کبھی آیا ہی نہیں, جی, اگر آیا تو اس پہ قابو پایا ہے, جی, کسی نے زیادتی کیا اس کو معاف کیا ہے, اور اس کے ساتھ احسان سے پیش آئے ہیں. یہاں تک کہ یہ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور فاتح کی حیثیت میں اس میں داخل ہوتے ہیں مکہ میں, تو جب تمام قیدی ان کے سامنے کھڑے کیے گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلوک ہے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی تھا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں, اگر ہم ان کی یہ تعلیمات جو ایمانیات کی ہیں, عبادات کی ہیں, اخلاقیات کی ہیں, معاملات کی ہیں اور معاشرت کی ہیں, ان کو اپنا لیں تو مسلم معاشرے میں جو خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں. چونکہ آپ نے فرمایا
کہ اگر آپ ہم میں سے ہر آدمی جو اس سوسائٹی کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. کیا ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ کیا ہم کلمے کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنی تمام زندگی کو اللہ کے تابع کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں. اگر ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں تو پھر ہماری ہاتھ اور زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ہم سوسائٹی کا ایک بہترین انسان بن کے سامنے آئیں گے. تو اسی طرح سے جتنے افراد اس سوسائٹی میں ہوں گے تو وہ سوسائٹی جو ہے دہشت گردی سے اور قتل و غارت سے، چوری ڈکیتی سے، ان تمام سے وہ محفوظ ہو جائے. صحیح، بے شک. سامعین محترم، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لائنیں کھلی ہوئی ہیں، ڈائل کیجئے اور چلے آئیے، بتائیے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. موضوع بڑا پیارا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلامی معاشرے کا تصور، یہ موضوع ہے. اور آج پروگرام میں ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان میں راجہ فضل حسین ربانی، ریلیجس اسکالر اور سابق ایڈوکیٹ جنرل آف AJK. ہمارے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں تشریف لائے تھے، آج دوبارہ ان سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع مل رہا ہے. اور ان کے ساتھ حضرت قبلہ مفتی محمد وسیم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ماسک کے مفتی بھی ہیں اور وہاں پر امامت خطابت بھی کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائنیں کھلی ہوئی ہیں. نمبر وہی ہے 927059927059 نمبر ڈال کر کے آپ بھی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل ہونے کے لیے وقت تھوڑا ہے، کوئی پیغام ہو تو آپ. جی ہاں بالکل. صدف نواز آپ نے جوائن کیا ہے اور کہہ رہی کہ ضرور نہیں اجازت دیتے ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو ایسے ملک میں تو بالکل اجازت نہیں ہے دہشت گردوں کو اور خودکش بمباروں کو کہ وہ ہمارے ملک کو اس طرح سے نقصان پہنچائیں. اسی طرح سے 4471 پر جو آپ کے میسیجز آئے ہیں ان کی جانب بھی موو کرتے ہیں. اکرم خان ہمارے ساتھ رہے ہیں اسلام گڑھ سے، آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے حق نواز آپ نے جوائن کیا ہے مری سے، آپ ہمیں سن رہے ہیں ویب سائٹ پر، آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. اچھا سر، آج میں ایک بات سوچ رہی تھی جب مجھے ٹاپک کے بارے میں پتا چلا تو میں کہہ رہی تھی کہ آج پارٹیسپیشن جتنے اب تک کے پروگرام ہوئے ہیں سب سے زیادہ آج لسنرز کی اور ہمارے جو فرینڈس ہیں ان کی پارٹیسپیشن ہوگی، کیونکہ آج کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے. پیارا. اور صبح یعنی کہ میلاد النبی ہے. بالکل جی، عید میلاد النبی ہے، اس کی بھی تیاریاں جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. ابھی کچھ ہی دیر میں ہم جائیں گے ٹائم چیک کی بریک کی جانب. سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ جیسے کچھ دیر پہلے مفتی صاحب کے فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کس طرح کے مظالم نہیں ڈائے گئے، آپ پر اوجری بھی پھینکی گئی، آپ پر کوڑا کرکٹ بھی پھینکا گیا، آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کی، ان کے لیے ان کے اصلاح کے لیے دعا کی. اور آج ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں اور ان خود کش حملہ آوروں کا نشانہ بن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے کے دعائیں کر رہے ہوں گے ان لوگوں کو، یا اللہ ان کو ہدایت دے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے یعنی کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے انسان بھی محفوظ ہیں اور جانور تک محفوظ ہیں. نبی مفتی صاحب میں بتا رہے تھے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو چھری تیز کی جاتی ہے. چھری تیز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانور کی جان فوراً نکل جائے، جان نکلنے میں دیر نہ لگے، اس کو تکلیف نہ ہو. تو اس حد تک خیال رکھا جاتا ہے. جو دین جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے ہی لوگوں کو ذبح کرتے جائیں اور ان پہ وہ بمبار بن کر ثابت ہوں. سامنے ایک بریک، اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. It's 7 p.m. شہنشاہ غزل اور گائکی کی شان مہدی حسن کے بارے میں خصوصی پروگرام پھر تجھے یاد کیا ہے دل نے. 6 فروری 2012 کو شب 10 بجے سے 12 بجے تک پھر تجھے یاد کیا ہے.
दिल ने। FM 93, FM 101 और तमाम मीडियम वेव स्टेशंस पर एक साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मेहदी हसन की खूबसूरत गजलें। उनके रेडियो पर रिकॉर्ड किए गए यादगार इंटरव्यू से इंतखाब, मेहदी हसन के हम असर गुलकारों, शागिर्दों, मौसीकारों और दुनियाई मौसीकी से वाबस्ता शख्सियात के तासुरात। पेशकश रेडियो पाकिस्तान, फिर तुझे याद किया है दिल ने। हेलो सारा। हाय निदा, कैसी हो भाई? अरे ये ज्वेलरी कहाँ से लाई? ना कोई डिजाइन, न दिलकशी, और मुझे तो ये गोल्ड के भी नहीं लगते। यार मैंने तो इतने पैसे भी लगा दिए, बात फिर भी नहीं बनी। अरे पागल, डार ज्वेलर्स पर जाती ना, जहाँ मद्रासी, सिंगापुरी, दुबई और लोकल जेवरात की बेशुमार वैरायटी है। हर किस्म के डिजाइन ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं और वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बात अब समझ में आई। जेवरात के लिए सिर्फ डार ज्वेलर्स। हाँ, डार ज्वेलर्स सराफा बाजार नांगे कोने पर वाक़या है। प्रोप्राइटर सलीम जमानदार। कॉन्टैक्ट 05827445402, मोबाइल 0300 522 4439। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए, दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेज और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। FM 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आर्टिस्ट और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। एब्सिस हेल्थ एंड फिटनेस क्लब मीरपुर का जदीद तरीन, आला और मुनफरिद क्वालिटी जिम। नए साल की स्पेशल ऑफर, 1 साल की मेंबरशिप पर दूसरे साल जिम की मेंबरशिप फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। फुली ट्रेन्ड और क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर की ज़ेरे निगरानी। ये स्पेशल ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, देर ना करें, आज ही आएं। एब्सिस हेल्थ एंड फिटनेस क्लब, मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, वैली होम्स, मियां मोहम्मद रोड, मीरपुर, आजाद कश्मीर। फोन 05827 411 039 and 411 044. www.absis.com. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आपको खुशामदीद कहते हैं मीरपुर टुनाइट प्रोग्राम में, जो कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑन एयर होता है। आज आपकी पार्टिसिपेशन थोड़ी सी स्लो है, सो क्यों स्लो है, वजह बताएं और ज्वाइन करें हमें और बताएं कि क्या ऐसे इस्लामी मुआशरे में जहां पर कुरान की तिलावत की जाती है, जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, जहां पर अपने प्यारों का ख्याल रखा जाता है और ज़बान से भी और हाथ से भी, तो वहां पर इस तरह के वाकयात क्यों पेश आते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए या कि नहीं। हमें जरूर ज्वाइन कीजिए और बताएं कि क्या आपके ख्याल में आज के टॉपिक के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। 4471 पर SMS कीजिए और फेसबुक पर लाजमी आपने ज्वाइन करना है और अपने कमेंट्स हम तक शेयर करने हैं। फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ID है FM 93 मीरपुर। इसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स ली जा रही हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमें और टॉपिक के बारे में बात करें। 927059 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा मसाइल में घिरे हुए हैं, हर तरफ से परेशानियों ने हमें घेरा हुआ है और मसाइल बेशुमार बढ़ते जा रहे हैं। माफी चाहता हूँ, सवाल करने से पहले इस वक्त लाइन पर औरंगजेब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। औरंगजेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, काकवी साहब। वालेकुम, औरंगजेब साहब खैरियत, ठीक हैं आप? जनाब अल्लाह का करम
موضوع بڑا پیارا ہے. بڑی خوشی آپ کا پروگرام سن کر اور ساتھ بیٹھے ہوئے اسکالر صاحبان کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور سب سے پہلے تو میں تمام آپ کے لسنرز کو آج کے دن کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جی, موضوع پر کیا کہیں گے آپ؟ موضوع پر کیا کہیں گے اورنگزیب صاحب؟ شیر کے قربان تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جی. اور جو آپ کا موضوع ہے جی اس کے حوالے سے میں صرف اتنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہوں گا کہ دراصل ہم اپنے مذہب کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں, جس کی وجہ سے جی یہ تمام بگاڑ جو معاشرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت جی وہ موجود ہے. اور اسپیشلی اس کے حوالے سے میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے علماء کرام کو اور وہ لوگ جو دین کی فہم و فراست رکھتے ہیں کہ وہ آنے والے نسلوں کو محسوس جی قرآن حکیم اور عقائد دو جان کی جو اسوائے حسنہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں, پڑھانے کی نہیں. جی جی صحیح کہ پڑھانے کی نہیں, کیونکہ بچہ جب مسجد میں جاتا ہے جی الف لام میم سے والناس تک تو پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا مسجد کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ وہ اپنے مذہب کو سمجھنے میں کے لیے اس کو سرے سے وہ انسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا. تو میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آقا دو جہان کی سیرت کو سمجھایا جائے فرقہ بندی سے ہٹ کر جی اور ہر طرح کے تعصب کی نظر سے ہٹ کر ریئل سینس میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے بہت شکریہ. اور پھر ہی ممکن ہے کہ یہ جو آج کا دہشت گردی کا دور ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہے رنگزیب صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ رنگزیب صاحب. مولانا اب رنگزیب صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہم پوری طرح عمل نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی, اور جب تک ہمیں ہمارے بچوں کو صحیح وہ صورت پہ تصویر پیش نہیں کی جائے گی جو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے, اور اس پر اگر ہم اپنے اپنے نظریات اپنے اپنے مسلک کا رنگ چڑھا کر پیش کریں گے تو پھر معاشرے میں خرابیاں جنم لیتی رہیں گی. کیا ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے اپنی سوچ و فکر کے مطابق اپنے اپنے مسلک کے مطابق اپنے فرقے کے مطابق ہم اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں, ان کو تیار کر رہے ہیں, اور ان کے سامنے اسلام کی جو اصل تصویر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی جو اصل تصویر ہے وہ ہم پیش نہیں کرتے؟ جی بالکل, میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ آج جو کام علماء کرام کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی کما حق ہو اس پر پوری طرح اس پورے فرض پر پوری طرح اترے نہیں ہیں جی. اور والدین کا جو حق تھا جو فرض تھا اس میں بھی بطور اگر ہم اس لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں ایک باپ کو ایک ماں کو کہ ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے جی. باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی ہے صحیح. یہ غور طلب باتیں ہیں. علماء کرام بھی اس معاشرہ کا حصہ ہیں, ان پہ بھی بے شمار فرائض ہیں, ان پہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جی. لیکن ایک ماں اور باپ کی حیثیت سے ہم معاشرے میں کیا اپنے اولاد کو کتنی تربیت دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں؟ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ بیٹی کہ ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, دودھ میں پانی نہیں ڈالنا, ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کی چیز نہیں چرانی جی. یہ ذمہ داری جب ماں ادا کرے گی, باپ کہے گا بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں سے پیار کرنا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم جب پڑوسیوں کے حقوق نہیں ماریں گے, اپنی اولاد کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ضرور جو ہے وہ ایک انقلاب پیدا ہوگا. ہم وہ اسلامی معاشرہ جس کا آج آپ نے عنوان رکھا ہے ہم اس کو آگے بڑھا سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہم نہ تو پوری طرح آگاہ ہیں, نہ ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں وہ پوری طرح تمام معاملات کو سامنے رکھ کر ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعلیم فرمائی, آپ نے کس طرح
لوگوں کی تربیت فرمائی آپ نے سب سے پہلے خود عمل کیا اس کے بعد لوگوں کو بتایا پہلے آپ خود عمل فرماتے تھے پھر دوسروں کو بتاتے تھے پہلے جو کہو پہلے خود اس پر عمل کرو بالکل سمجھ اور یہاں تک قرآن پاک میں آپ کی بات کا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ قرآن بھی کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے تم جو کرتے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے بے شک یعنی کہ جو کہتے ہو اس پر عمل کرو سامعین محترم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی سے ایک مذہبی اسکالر جناب حافظ غلام قادری جو اسلامی ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں راولپنڈی میں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم حافظ غلام قادری صاحب وعلیکم السلام مزاج شریف الحمدللہ بہت شکریہ FM 93 میرپور کے پروگرام میرپور ٹونائٹ میں شامل ہونے کا وقت دیا آپ نے اور آج موضوع ہے ہماری گفتگو کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلامی معاشرے کا تصور یہ ہے موضوع اس موضوع پر بات ہو رہی ہے جناب یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم ہر کام ہر عمل جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہمارے لیے تقلید کا باعث ہے اور اس پر عمل کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں اس موضوع پر آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی روشنی میں آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں تھینک یو جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم کے بے حد ہم پر جو مختلف قسم کے احسانات ہیں ان میں سے مسلمان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ قلبی تعلق قائم ہونا اسلام کے نظام کے لحاظ سے یہ ہمارا زبردست ایک نعمت اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی ہے اس میں حضور اللہ کریم کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات ہے اس کو اپنایا جائے جی آج کے دور میں جو ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے اور اسلام جو ایک خوبصورتی لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے جو عمل کیے وہ عمل دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے آج لوگوں کے پاس ایک طریقہ جو دور سے کہنے والے ایک جو ہے کہ دہشت گردی اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ کیسا ہے کہاں سے جا کر یہ دہشت گردی والا لفظ ہمارے ساتھ کیسے جڑ گیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد رکھی ہے اسلامی معاشرے کی اس میں 3 چیزیں بڑی زبردست اور بیسک ہیں جی. پہلا ہے نظام عدل جی دوسرا ہے مساوات جی تیسرا پھر اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے قانون کا احترام جی عدل والے حصے پر جب آپ نظر فرمائیں گے تو عدل والے نظام کو معیشت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اس کی ہے مثلا اسلام کا معاشرہ جو قائم ہوا جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے پہنچے جی. اب سارے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جو سب سے پہلے اس معاشرے کے اندر خوبی پیدا کی تاکہ اسوہ حسنہ پہ لوگ عمل کر سکیں تو پہلا اسوہ جو ہے وہ معیشت کے لیے بہتری کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک اخوت قائم کی اب اس اخوت کا اثر یہ ہوا کہ انصار نے اپنی ہر چیز 50-50 کر دی کہ ہر آنے والے کو جو ہے دے دی عام بندہ جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو لینے والا جو ہے وہ دینے والے کا احسان ہوتا ہے لیکن اسلام لوگوں کے اندر اس کے ساتھ ساتھ وہ جذبے ایثار اور ہمدردی کے پیدا کرتا ہے کہ دینے والے کا احسان نہیں ہوتا بلکہ لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم بجا لانا تھا اس بجا لانے میں جو لینے والا ہے وہ اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے جی تو سب سے پہلی جو معیشت تھی یعنی مہاجرین سب گھر بار ہر چیز چھوڑ کے آ گئے تھے اسلام نے انہیں ایسا ایک طریقہ بتا دیا ایک رہائش کے اصول آسان اور سارے سیٹل ہونے کے بالکل سب سے بہترین طریقہ یہ پہلی چیز ہے اسوہ حسنہ میں آج ہمارے اندر سے اس اسوہ حسنہ پہ عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے چونکہ ہم باقی کاموں میں تو جو اللہ کے قوانین ہیں ان کے لیے تو حج کی سینچریاں بنا رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن اس معاشرت کے اندر اس معیشت کے اندر وہاں ہم کسی کو حصہ دار نہیں بنا رہے تو یہاں پہ عدل سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر وہ مثال ہے اس مثال کو صحابہ نے پھر اس طرح سے اپنایا اور اس نظام کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا
کہ جس وقت ایران پر حملہ کیا جا رہا تھا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کے کمانڈر تھے جی، ایرانی جب قادسیہ کے میدان میں بھاگے ہیں تو دریا پار کر لیا. دریا پار کرنے کے بعد مسلمان جس وقت طاقت میں پہنچے ہیں تو آگے پل بھی ٹوٹ چکا تھا جی. اس وقت جو دعا کی ہے وہاں پر اس امیر لشکر نے جی جی انہوں نے واسطہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کا. انشاءاللہ ہم نے یہ جو عمر نے عدل قائم کیا ہے نا، اس عدل کی خاطر جب ہم اگر بڑھ رہے ہیں تو اگر اس میں ہم حقیقت پہ قائم ہیں اور اللہ تجھے یہ پسند ہے تو پھر ہمارے لیے یہ دریا کو کہہ دے پھر رستے چھوڑ. ٹھیک. تو دریا نے رستے کیسے چھوڑے کہ گھوڑے دریا میں ڈال دیے گئے اور ٹاپو بن جاتا تھا. جب کسی جگہ وہ تھکتے تھے نا تو ٹاپو بن جاتا تھا، وہاں بلندی آ جاتی تھی، وہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ گھوڑے کھڑے ہو جاتے، جب تھکاوٹ ختم ہوتی پھر آگے چل پڑتے. اسلام کا یہ نظام عدل ایک زبردست چیز تھی. ٹھیک. جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. مساوات ہے، مساوات اور ہمدردی، ایثار، یہ جذبے اس مسلمان کے اندر ایسے پیدا کر دیے کہ ہر بندے کو جس وقت بھی مثلاً اگر کسی غزوہ میں شریک ہوا تو ساروں کو اپنا اپنا جو حق مقرر ہوتا تھا بالکل اس کے مطابق ملتا تھا. اس لیے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ میرا حق کوئی دوسرا دبا جائے گا. اور اگر کسی جگہ ذرا بھی کسی پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو فوراً اس وقت سلمان فارسی کھڑے ہو کر بھی وقت کے اس حکمران سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پہلے خطبہ دینے سے پہلے ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ میری چادر جو ہے اس سے اگر میرا نہیں قمیض بن سکی تو آپ کی کیسے بن گئی ہے. جی جی. تو مساوات ایسی ہے کہ ہر ایک کو اس کا امیر کو بھی وہی اور غریب کو بھی. یہ ایک اس نظام کی خوبیاں تھیں جو اسوہ حسنہ کے اندر شامل کر لی گئیں. آج اس خوبی پر ہم مسلمان جو ہیں وہ غریب تو شاید عمل کرنے کی کوشش کر بھی سکے، عمرا چونکہ حکم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اس لیے یہ سارے کا سارا نظام ہی بگڑا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام جو خوبی کا ذریعہ تھا وہ بدنامی کا ذریعہ ہو گیا. بے شک صحیح 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 پوری دنیا میں. اور دوسرا ہم قانون کا احترام نہیں کر رہے ہیں، احترام نہیں کر رہے. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا معاشرے کو، وہ آج ہمارے اس اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں ہو رہا چونکہ وہ تھی ہمسایہ کے حقوق. جی. اب ہمسایہ کو آپ نے لنک کیا اور کرتے کرتے 40 گھروں تک ہمسایہ کی بات کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر خود پیٹ بھر کے کھائے اور دوسرا ساتھ غریب جو ہے وہ خالی پیٹ سو گیا تو کل حشر میں جواب دہ ہونا پڑے گا. صحیح. اب ایک گھر کو نہیں فرمایا آپ نے، اس گرد کے ساروں کو، اور پھر کرتے کرتے 40 تک. گویا ایک نیٹ ورک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا. اب اس نیٹ ورک میں ہر گھر جو ہے وہ 40 اور بندوں کے اندر بھی آتا ہے. جو میرا تیسرا گھر ہے وہ کسی اگلے آدمی کے اس طرف سے شاید وہ 37واں گھر بھی آتا ہوگا. صحیح. جو 7ویں نمبر پہ گھر آ رہا ہے مجھ سے دور وہ شاید کسی 4 اور کا بھی اسی طرح اس نیٹ ورک میں آتا ہے. صحیح. ایک اسلام نے سب لوگوں کو، معاشرے کو ایک نیٹ ورک میں بند کر دیا. حافظ صاحب میرے ساتھ ہینا ہے، وہ بھی آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں. جی سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں ہر شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں آج غیر مسلم اسے اپنا کر کامیاب ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو حالانکہ ہمارے پاس وہ تمام ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے، احادیث نبوی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم کیوں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں دینی اور دنیاوی زندگی میں بھی؟ ہمارے پاس جی 2 حصے ہیں دین کے، ایک حقوق ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اسلام نے دونوں کو لازم و ملزوم رکھا ہے. حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے جب پوچھا گیا تو لوگوں نے اپنی مختلف آراء سے آگاہ کیا ہوگا کہ ایسا ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جو کل حشر میں جس وقت اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا اور حقوق العباد مانگنے والے بندے آ جائیں گے تو اس کی حج کی ساری سینچریاں ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ وہاں کی کرنسی تو وہی ہے. آج نے یہ جو کفر جو ہے وہ ترقی کر گیا، وہ کہاں سے ترقی کر گیا؟ انہوں نے بھی اسی اسلام کے نظام کی اسٹڈی کی. انہوں نے جو دنیا والا حصہ ہے وہ سارے کا سارا اپنا لیا. ہم نے آج صرف دین والا وہ حصہ جو حج کی سینچریوں والا ہے یا نماز پڑھنے والا یا تسبیح والا وہ اپنایا ہوا ہے. دوسرے نظام والا حصہ جو ہے وہ حقوق العباد والا وہ چونکہ اپنا نہیں ہے. اب دنیا کی ترقی کے لیے دنیا کے سارے نظام میں چلنا ہوگا اور اس میں
اس معیشت کو عمر لا آج بھی آپ کے اسکینڈینیوین ساری کنٹریز میں آج بھی وہ نافذ ہیں عمر لاز کے حساب سے. ہمارے حکمران ان پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو پھر ہمارا جو برتری ہے وہ چونکہ ختم ہو جائے گی. تو ہمارا پیچھے رہنے کا سبب حج کی سینچریاں نہیں ہیں کہ ہم وہ نہیں کر رہے. الحمدللہ وہ تو ہمیشہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے وہاں حرم شریف میں ہر وقت لوگ ہیں. دنیا داری والی والے جو قانون تھے قرآن کے انہوں نے قرآن پر عمل کر لیا اور دنیا والے اثرات ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. قاضی صاحب ایک اور سوال ہمارے لسنر نے آپ کے لیے بھیجا ہے. کوٹلی سے غلام احمد ملک ہیں. کوٹلی سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاف، مساوات اور برابری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے اور اس پر روشنی ڈالیں کہ ایسا آج معاشرے میں کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں اس لیے نہیں ہو رہا جی کہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کو نصیب ہوئی ہیں دین کی صورت میں. جی ایک حصہ ہے جس کے اندر الفاظ آتے ہیں سارے کے سارے، قرآن، حدیث، فقہ، مسئلے، مسائل، وربل، ریٹن، جو کچھ بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری ایک حصہ وہ ہے. جی ایک حصہ دوسرا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر ایک نورانیت ہے، ایک برکت ہے، ایک فیض ہے، کوئی نام بھی اس کو لیں، لیکن آپ کے قلب کے اندر کی کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے قلب میں جوں پہنچتی ہے اس بندے کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. بے شک آج وہ جو حصہ چلا تھا وہ پہلے والا حصہ جو ریٹن وربل میں جو چیز آتی ہیں الفاظ والی وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں منوان. گاؤں کوئی آخری بھی ہوگا تو اس میں بھی چھوٹا کوئی مدرسہ ضرور ہوگا، کوئی قرآن یاد کر رہا ہوگا، کوئی فقہ کی سبق پڑھ رہا ہوگا یا پڑھا رہا ہوگا، یہ حصے موجود ہیں. وہ جو کیف والا حصہ تھا جو صوفیاء اور اہل اللہ کے پاس آیا، وہ کیف والا حصہ جب آتا ہے تو یہ جذبات بندے کے سارے سرنڈر ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے بھی سرنڈر ہوتے ہیں، وہ بندوں کے سامنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی یہ ساری چیزیں سب کچھ بندہ قربان کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جذبات، وہ کیفیات و برکات جو اہل اللہ سے آتی تھی وہ چونکہ ہمارے پاس اب وہ نہ رہی، اس لیے کہ کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن. وہ حق والے، وہ اللہ والے، معین الدین چشتی اجمیری، کہیں داتا صاحب کی، یہ جو ہستیاں تشریف لاتی تھیں انہوں نے جس معاشرے کو آ کر تبدیل کیا کہ کفر سے کھینچ کر اسلام میں لے کے آئے، تو ہر چیز جو ہے وہ تبدیلی ایک ایسی کر گئی. آج ہمارے پاس شاید وہ کیفیات قلب میں نہیں ہیں جو اس ایثار اور ہمدردی اور ان ساری چیزوں کے لیے قربانی چاہتی ہیں. وہ قربانی کے لیے پیچھے ایک اٹریکشن ہے، وہ ایک کیف ہے جس میں بندہ سارا کچھ قربان کر دیتا ہے. وہ نیند بھی قربان کر سکتا ہے، وہ اپنی پسند بھی قربان کر سکتا ہے، وہ اپنی ساری چیزیں حق کے لیے، سچائی کے لیے قربان کرتا ہے. لیکن آج ہم اس کیف سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اسلام کی جو حقیقی صحیح تعلیمات ہیں ان سے دور ہو چکے ہیں، اور جن کی دوری کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں افراتفری، نفسا نفسی اور ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں. حافظ صاحب لیکن اگر آج بھی کسی ایسے بندے کو کوئی صاحب دل نصیب ہو جائے، صاحب حال بندے کے پاس چلے جائیں، تم بصاحب دل رسی گوہر شوی، وہ آج بھی بن رہے ہیں. کم ہوں گے ضرور لیکن ہیں صحیح. وہ یہ سارا کچھ قربان کر سکتے ہیں حق کی اور اسلام کی بلندی کے لیے. یہ کیف صرف جو ہے وہ ہمارے پاس اب کم ہو گیا ہے. وہ اگر مولوی صاحب کے پاس نہیں ہوگا وہ بھی صرف اپنے اس حصے پر عمل کر سکیں گے، دوسروں والے حصے پر میں کروں گا کوئی ہوگا. وہ جب اندر وہ کیف والا حصہ جو برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا اس میں خامی آئی ہے، اس خامی کو آ کر مزید کچھ چیزوں نے خراب کیا ہے. سودی نظام نے، لال رزق نہیں ہے، اس چیزوں کی کوئی کمی ہے. صحیح حافظ صاحب، کچھ کمی کچھ ہمیں میں تھی جو یاد ان کو نہ آ سکا، یہ خامی ہے کسی. صحیح، بے شک. حافظ غلام قاضی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ بہت اچھی باتیں کی. جی تو یہی چاہتا تھا کہ آپ کے بارے سنتے رہیں، لیکن کیا کیجیے وقت کو پر لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم. بہت شکریہ وقت دینے کا ایک دفعہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ تھے جناب حافظ غلام قادری، ایک مذہبی رہنما، راولپنڈی میں استاد ہیں کہیں کسی اسی شعبے میں، اور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بہت اچھی گفتگو تھی ان کی، لیکن کیا کیجیے کہ وقت کی کمی کی بنا پر ہمیں ان سے اجازت لینا پڑی. تو کچھ پیغامات ہیں جو آپ نے ہمیں بھیجے ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی ہاں، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو کہ آپ نے 4471 پر کیے ہیں. اسلام I am
जहां जेब फ्रॉम मरी, और आप कह रहे हैं कि जी शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। सब सुनने वालों को आपने सलाम कहा है और कह रहे हैं कि आज का शो आपका बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी तरह से मुस्तफ़ा अहमद, आपने हमें सुरखी से ज्वाइन किया है और आप भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और अगर हम उनके अहकामात पर अमल करेंगे तो यकीनन हमें कामयाबी नसीब होगी। इसी तरह से अरसलान मेहदी हमारे साथ, सबको ईद मिलादुल नबी मुबारक कह रहे हैं। इसी तरह से फारूक महमूद है हमारे साथ कोटली सरसावा से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और राबी हैं मीरपुर से, कह रही हैं लोगों को खौफ से हक की बात कहने से नहीं घबराना चाहिए क्योंकि अल्लाह के सिवा ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना ही रिस्क को दूर कर सकता है। तो जो पुख्ता एक यकीन है और इंसान को साबित कदम रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, वही हमें रिस्क देगी और वही हमारे तमाम मसाइल को हल करेगी। तो शायद फिर हम किसी और के सामने ना झुके, जो कि आज हम सबका एक कहते हैं ना कि एक हम सबकी आदत बन गई है कि दूसरों से ज्यादा तवक्को रखते हैं अल्लाह ताला की बजाय। बेशक ऐसा ही हो रहा है। सामने मोहतरम, हमें मालूम है कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप प्रोग्राम करके हमें बताएं कि आज के प्रोग्राम में से आपको सीखने को क्या मिला, आज हमने क्या सीखा। अगर आप हमें कॉल करके, एक छोटी सी कॉल करके हमें बता दें तो मैं समझता हूं कि बड़ी मेहरबानी होगी और FM 93 मीरपुर के साथ जो भरपूर आपका प्यार है, जो आपका भरपूर तावन है, उसका इजहार होगा। आप हमें बताइए कि आज के प्रोग्राम से हमने क्या सीखा और कौन सी ऐसी बात हमें पता चली या किस बात का हम इयादा कर रहे हैं, आज तजदीद कर रहे हैं कि हमने आज के बाद ये काम जो गलत काम है नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। जी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़नी है। आज ये काम जो गलत है, इस्लाम के खिलाफ, इस्लामी तालीमात के खिलाफ था, हमने उसको छोड़ दिया है। आज के बाद हमने ये काम नहीं करना है। 927059 ये नंबर है, लाइनें खुली हुई हैं। 8 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि आप अंग्रेजी में बात करें, उर्दू में बात करें, पंजाबी में, पहाड़ी में, पटवारी में, जिस जुबान में चाहें आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। लाइनें खुली हुई हैं, हमें आपकी कॉल का इंतजार है। सामने मोहतरम, हमारे जो मेहमानान गरामी हैं, हम आपके हमारे सवालों के और आपके सवालों के भी जवाब दे रहे हैं और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब राजा फजल हुसैन रब्बानी साहब से मैं ये अर्ज करूंगा कि जनाब आप ये इरशाद फरमाएं कि आज हमने जिस तरह शहाना हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हर तरफ फारसू हम देखते हैं, बड़ी बड़ियाँ कोठियाँ, बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े हमने अपने लिए पता नहीं कैसे अंदाज जिंदगी अपना लिया है और जो जिस्म पर कपड़ा होता है वो भी इतना महंगा और खूब हमने इस्त्री करके वो पहना। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं। रब की जो अता हो उसका इज़हार भी होना चाहिए, लेकिन सादा तर्ज जिंदगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तुर्रा इम्तियाज था, आज हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं। क्या समझते हैं कि हमने जो तर्ज अपना लिया इससे हमारे अंदर एक घमंड, एक अकड़ सी नहीं आ गई है? नहीं, देखें, इस्लाम ये कहता है कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जी, कि आप अच्छे लिबास में अच्छे तरीके के साथ अल्लाह की तरफ आए। जी, ठीक है। अत-तहारतु निस्फुल ईमान, और ये तहारत जो है ये ईमान का हिस्सा है। जी, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वला तुसरिफू, हमें इसराफ नहीं करना चाहिए, इससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। जहाँ तक ये खाने पीने का तल्लक है वो भी अल्लाह ने कहा है कुलू वशरबू हनिया मरिया, खाओ पियो मज़े करो, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से तजावुज़ वला तुसरिफू ये आप ना जी बिल्कुल, यानी कि ठीक है, फजूल खर्ची से मना किया गया। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ महमूद जेलम से, उनसे बात करते हैं। आरिफ महमूद, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ महमूद साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कहिए आज के मौजू पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये बहुत अच्छा आपने मौजू सुना है कि हमसायों के हकूक के बारे में। यहाँ तो हमसाए हमारे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमने उसको बोला भी है कि ना करें, इससे अच्छा नहीं होता है। हुजूर पाक ने मना फरमाया अपने आप से, अपने मुसलमान भाई को तकलीफ देना बहुत गलत बात है। तो मैंने ये उनको कॉल भी की थी कि प्रोग्राम लगे, आप सुने जी, चलो ट्यून करके सुना, मुझे आके बेल देखा है कि ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद साहब, बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ جینب سے، آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. کاش ہمارے پاس وقت ہوتا زیادہ باتیں کرتے آپ سے. بہرحال شکریہ. سامعین محترم وقت ملا لیجیے، ہمارے اسٹوڈیو گھڑی کے مطابق 7:30 اور 10 سیکنڈ ہوا چاہتے ہیں. اس وقت ہم اپنے معزز مہمانوں سے دوبارہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ یہ بتائیں جی کہ آج ہم جو عبادت کر رہے ہیں اور ہم اس پر اتراتے بھی ہیں اور بس دوسرا جو نماز والا نہیں فرض کرے نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اس پر طنز بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ کبھی مسجد میں آ جائے کوئی نماز ادا کرنے کے لیے تو اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس پہ طنزیہ جملے ہم کستے ہیں. یہ کیا خدا کی عبادت کرنے والوں کا یہی طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام یہ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جی، ہمیں بہترین امت کو کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بنانا ہے اور برائی سے روکنے کے لیے کوشش کرنی ہے. جی جی ٹھیک ہے. لیکن وہی جیسا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ بات یہی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ ہمیں عملی طور پہ پہلے خود کرنا چاہیے، چونکہ جو آدمی خود عمل کر کے بات کرے گا جی اس کا دوسرے کے اوپر اثر ہوگا. صحیح. باقی رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. جہاں تک دیکھیں اسلام ہمیں درس دیتا ہے سوسائٹی میں رہنے کا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ لا یغتب، اگر کسی کے اندر برائی بھی ہے تو اس کی بیک بیٹنگ آپ نہیں کر سکتے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر برائی ہے تو اس کے بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر بیان کریں گے تو یہ بہتان ہے، تہمت. صحیح. اور یہاں تک کہا گیا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، جی کسی کا نام بھی بگاڑ کے آپ نہیں پکار سکتے. ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں بھی آپ نہیں رہ سکتے. لیکن ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جی جی یعنی کسی پہ کوئی الزام تراشی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان ہو اور وہ دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات سوچے. صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے فرمایا جی کہ بھائی کسی کا نام بھی ہاں، یہ جو اسلم نام ہے تو اچھو کہتے ہیں ہم. ہاں جی، اسلام نے لیکن اگر سننے والا برا محسوس نہیں کر رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں تو آپ کیوں نہیں، وہ تو اس کی بڑائی ہے نا کہ وہ محسوس نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف جہاں تک نام علی ہے اور ابو تراب کہا جا رہا ہے، یہ بھی تو ہے. یہ تو صاحب بیٹھے ہیں یہی بتا سکتے ہیں. میں عالم دین یہ میں نے یہ سنا ہے کہ خاتون اسکالر ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا جی کہ اگر انہوں نے کئی صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حوالے دیے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے دوسروں کے یہ نام رکھے ہوئے تھے، اس نام سے پکارتے تھے، تو اگر سننے والا اپنے اس نام کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس تناظر میں پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، جی جی میں آپ کے علم کی میں اضافے کے لیے عرض کر دوں کہ کونیت جو ہے وہ ایک علادہ ہے کہ آپ ابو تراب کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابا القاسم تھے. اس طرح کی جو کونیت ہے، یہاں بات ہو رہی ہے کہ نام بگاڑنا ٹھیک کا نام رکھا گیا ہے، اس نام میں آپ اگر اس کو خلط ملط کرتے ہیں، اسے آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو ایک علادہ بات ہے. آپ ایک نام رکھ کر لقب علادہ دیتے ہیں یا کونیت علادہ رکھتے ہیں تو وہ ایک علادہ بات ہے. آپ ایک نام کو بگاڑتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک نام آتا ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلیوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو ابا ہریرہ فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا مسجد نبوی شریف میں، آپ نے قمیض اتاری ہوئی تھی تو موسم ایسا تھا اور گھر سے ناراض ہو کر آئے تھے، وہ ایک پورا ایک واقعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ابو تراب فرمایا. تو یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ ایک چیز کے ساتھ متعلق تھا تو آپ نے فرمایا. تو وہ کونیت کو پسند کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. یا ایسی یہ نام میں بگاڑ جو جس طرح انہوں نے فرمایا اشرف کو آپ اچھو کہتے ہیں یا اس طرح کا جو نام لیتے ہیں تو وہ اس نام کو تبدیل کر. لیکن صاحب خالد نام ہے اور والد صاحب خوش سے خالدی کہتے ہیں اور بیٹا بھی خوش باپ بھی خوش. آج یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا اس حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا ہے
کہ اس میں معانی نہ تبدیل ہو رہے ہوں. بعض دفعہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں, صحابہ کرام کے نام بڑی بات ہے کہ جس سے معانی نہ تبدیل ہو رہے ہوں, اس میں اگر ہاں اور سننے والے کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو کوئی عرض نہیں اس میں. بہت شکریہ. اب ہم چونکہ پروگرام کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے. اس وقت ٹیلیفون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت صاحب منگلا سے, ان سے بات کرتے ہیں. شوکت صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. شوکت صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کب سے آپ پروگرام ہمارا سن رہے ہیں یہ بتائیے. سر میں کافی مہینے سے سن رہا ہوں آپ کا پروگرام, انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اچھا یہ کہیے کہ آج کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کیا سیکھا آج کے پروگرام سے, یا کیا سیکھ رہے ہیں؟ سر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے. یہ میں ایک ہی بات جان رہا ہوں کہ سچ بولنا اور ایمانداری کے ساتھ چلنا جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. آپ کی بات مکمل نہیں ہو سکی, لائن ڈراپ ہو گئی. اسی طرح سے تجارب رہے ہمارے ساتھ بروٹیاں سے, آپ نے کہا ہے کہ آج آپ نے سیکھا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے. اور میرے خیال سے انسان کی سب سے اچھی خوبی ہے کہ جب وہ اشرف المخلوقات میں سے کسی کا بھی دل نہ دکھائے اور کسی کو دکھ نہ دے. اسی طرح سے سر آپ سے میں یہ پہلے حدیث شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح فرمایا گیا ہے, ایک صحابی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جا, دنیا سے بے رغبت ہو جا, اللہ تعالیٰ تجھے چاہے گا. اسی طرح سے لوگوں کے پاس کیا ہے اس سے بے رغبت ہو جا, اللہ تعالیٰ لوگ تجھے چاہیں گے. تو یعنی کہ جو دنیا میں لوگوں کے پاس کیا ہے, دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آسائشات اچھی بات ہے, ایک حد تک ہونے چاہیے, لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر بھی اگر سوچا جائے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, یہ دنیا لافانی ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو میں ایسا کیا کروں, ایسی مجھ میں کیا صفات ہو, ایسی کیا خوبیاں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان صفات کو پسند کریں. اسی طرح سے آج لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس بہت بڑا مکان ہے, بس دوسروں کی فکر پڑی رہتی ہے اور اپنے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں. تو یعنی کہ اگر ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیں گے. اور اسی طرح سے اگر ہم لوگوں کے پاس کیا ہے اس چیز کو چھوڑ کر اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں آخرت کے لیے کیا لے کر جانا ہے, تو شاید یہ دنیا کے لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے. اسی طرح سے وسیم طارق رہے ہیں ہمارے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین بن کے اس دنیا میں آئے اور اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ پھیلایا, تو جو لوگ دہشت گردی کر کے اور اسلام پھیلانا چاہتے ہیں وہ ہرگز اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے بلال احمد آپ نے جوائن کیا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے اور اپنے عمل سے پیار سے لوگوں کو اسلام میں شامل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جبر کے ذریعے اسلام پھیلانے کی کبھی کوشش نہیں کی اور نہ ہی بات کی ہے. سر کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ میں اس حوالہ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق ہونا یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں رہبانیت کو ترک کر دیا گیا, رہبانیت نہیں ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا اور دعائیں بھی کی اور قرآن بھی اس پر شاہد ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما, حسنہ عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق لوگوں کا جوڑا اور یہ فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. ایک تو یہ ہمارے سامنے بات آ گئی کہ ہم دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو کر اللہ کو نہیں منا سکتے, کیونکہ ربانیت جو ہے ترک الدنیا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اسے پسند نہیں کیا گیا. ہاں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہوگا, ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات اس بات کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہم ایک کمپٹیشن, ایک مقابلہ ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے, احساس کمتری بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. حلال اور دیگر چیزوں میں اگر ہم رزق حلال کمائیں گے, اس میں محنت کریں گے, آگے بڑھیں گے تو ایک اور بات ہے. تو جہاں تک اسلام کی بات ہے, قرآن کی بات ہے اور شریعت مصطفیٰ کی بات ہے تو فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے, نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ سچ بولتا ہے, اچھی بات کرتا ہے, اس کا ناپ تول اچھا ہے, تو ہمیں بھی اسی طرح اچھا کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے. یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ باقی چیزوں کو ہم سامنے رکھیں. فلاں نے کوٹھی بنائی ہے 2 منزلہ تو میں 4 منزلہ بناؤں گا, اس نے گاڑی لی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے, میری 20 لاکھ
ترقی ہونی چاہیے. یہ کمپٹیشن نہیں, اچھی آپ چیز لے سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, یہ ساری باتیں. ایک حد تک آپ اپنے مال سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آپ اپنے مال سے غریبوں کا حصہ نکالتے ہیں, آپ اپنے مال سے جو ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں, آپ غربا کا خیال رکھتے ہیں, یتاما کا خیال رکھتے ہیں, تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, وہ جتنا آپ مخلوق خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں, لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے. بے شک بے شک. اسی طرح سے اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلامی معاشرہ تمام عقائد پر مشتمل ہے, جس میں ہر عقیدے کے ماننے والے آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں. اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل یورپ میں ملتی ہے, جو کہ مسلم قیادت کے دور کا اگر ذکر کیا جائے تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کی دور حکومت میں وہ معاشرہ امن کا ایک نمونہ تھا, جس میں مختلف عقائد اور مختلف ثقافتوں کے لوگ بستے تھے. اور آج یعنی وہ اتفاق نہیں دیکھا جاتا ہے, بہت سے مذاہب اور بہت سے یعنی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں لوگ. یعنی مذاہب کی اگر ہم بات کریں, پاکستان میں ہندو بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, سب مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. تو وہ اگر اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو کیا یہ ایک معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن پائے گا؟ ہاں, یہی اسلام تو بڑا وسیع دین ہے, یہ مذہب نہیں دین ہے. تو تمام چھوٹے چھوٹے راستے ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں. تو منزل کیا ہے؟ دین اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا, اور آپ تک جو پہنچ گیا وہ اللہ رب العالمین تک پہنچ گیا. تو یہ جتنے بھی راستے ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, میں اسلام تو پہلی بات ہے ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر اختلاف کریں, اور اس قدر ہم آگے جا چکے ہیں. ہمیں چاہیے, ہم پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے تمام مسلمان ہیں, جنہوں نے اللہ رب العالمین کو ایک مانا جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جن کا ایمان آ گیا, ملائکہ اور کتب سماوی پر جن کا ایمان, اور جنت و دوزخ پر جن کا ایمان. وہ لوگ جو مسلمان ہیں, ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا. پاکستان میں بھی یہ فضا ہم نے پیدا کی بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے. ایک دوسرے کے کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کے خلاف, ہر جگہ ہر بندہ آج مفتی بنا ہوا ہے, وہ فتوے دے رہے ہیں, دوسرے کو کافر کہہ دینا اتنا آسان ہم نے سمجھ لیا ہے. ہم نے دین کو مذاق بنایا. فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمے پر ہم جمع ہوں. ہمارا دین ایک ہے, ہمارا رب ایک ہے, ہمارا کعبہ قبلہ اور تمام چیزیں. جب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم کعبۃ اللہ, ہم اس پر ہمارا جو ہے وہ اتفاق ہے. جب سب باتوں پر اتفاق ہے تو فروعی اختلافات کو چھوڑ کر ہمیں ایک طرف اور ایک چیز پر آنا ہوگا, وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پروفیسر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا, آپ نے نفس کے ساتھ جہاد کرو. آج ہم نے بندوق اٹھانا, تلوار اٹھانے کو ہی جہاد سمجھ لیا ہے. ہمیں یہ بتائیں آپ کہ اپنے نفس پر قابو پانا, اپنے نفس کے خلاف لڑنا جھگڑنا, کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ جو ہم یہ سب سمجھ بیٹھے کہ تلوار اٹھائیں, تلوار سے لڑنا ہے تو جہاد ہے, بندوق اٹھائیں تو جہاد ہے, اس کے علاوہ اور کوئی جہاد نہیں ہے. اس کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر تزکیہ نفس آ جائے, تزکیہ نفس آ جائے, تو پھر یہ جو خرابیاں ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. تزکیہ نفس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ توبہ استغفار کیا جائے. توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوح, یعنی سچی توبہ کی جائے. اور جب ہم سچی توبہ کریں گے تو ان اللہ غفور رحیم, پھر اللہ بخشنے والا ہے, وہ ہم پہ رحم بھی کرے گا, ہمیں بخشے گا بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کیا جائے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفروا, یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہا گیا سبحوا بکرۃ واسیلا, صبح اور شام جو ہے یہ ذکر کرو, ہر وقت ذکر کرو. لیکن آپ کرو اس لیے سنے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آپ کا دل جو ہے اس سے قوت پکڑے گا, مطمئن ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کا جو جسم ہے اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. آج ہم اپنے دل کی بات مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج ہم اپنے دل کی بات مان رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے یعنی تقوی اختیار کیا جائے. تقوی کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھا جائے.
ٹھیک ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم یہاں تک یہ جو الف لام میم ذالک الکتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ھدی للمتقین، کہ آپ کو ہدایت تب ملے گی اگر وہ آپ متقی ہیں تو. بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی آپ اس طرح کا تقوی، یعنی اللہ سے اس طرح ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کو موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ اللہ سے آپ ڈر رہے ہوں. یہ چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ آپ نے اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو انفاق اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. ایک تو ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو. ایک ہے کہ صدقہ خیرات بھی آپ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جب چیزیں آئیں گی تو پھر آپ کے اندر تزکیہ نفس آئے گا. جب تزکیہ نفس ہوگا یعنی آپ پاکیزہ خیالات ہوں گے، آپ کا کریکٹر ٹھیک ہوگا، تو پھر جو ایکشن جو فعل آپ کے اندر سے نکلے گا اس سے دوسرے آدمی جو ہے محفوظ رہے. ٹھیک، بے شک. یعنی کہ دوسرے لوگ آپ کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں تب جا کے بات بنتی ہے. سامعین محترم، پروگرام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اگر کال کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا آج ہمیں ملا، ہمارے علم میں کس حد تک کیا اضافہ ہوا، تو یقیناً ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ اس وقت دل لگا کر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. 927059 یہ ہمارا نمبر ہے، ڈال کر کے آپ بھی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. سامعین محترم، اگلا سوال میں اپنے معزز مہمانوں سے، جو آپ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا مفتی صاحب، بڑا مختصر سی بات ہم کریں گے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے ناصور ہیں، کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اسلام کی غلط تشریحات کر کے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر دیتے ہیں اور ان کے ذہن خراب کر کے پھر انہیں غلط راہوں پہ چلاتے ہیں اور اپنے انہیں کے ہاتھوں اوزار اپنے ملک کا یعنی کہ وہ ستیاناش کر رہے ہیں، تباہی بربادی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش ہے؟ ایسی بات تو ہرگز اسلامی معاشرے میں ان لوگوں کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. نیم حکیم خطرہ جہاں، نیم ملا خطرہ ایمان. یہ جن لوگوں نے بہت کم اسلام کے حوالہ سے قرآن و سنہ پر بہت کم اگر غور کیا ہے تو وہ اس طرح کی تشریحات اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آگے بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ میں ایک اذعان پیدا ہوتا ہے اور تکلیف دہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پر ہمیں گورنمنٹ کے جو ہے وہ سطح پر اور عوامی سطح پر ایسے لوگوں کی، ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو جب ہم زیادہ تقویت دیتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، ہمارا میڈیا باقی جو پریس کے حوالہ سے اور جو الیکٹرونک میڈیا ہے وہ بھی جب ان لوگوں کو وہ جگہ دیتے ہیں تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایک عجیب طریقہ سے لوگوں کے سامنے. موسیٰ آپ چاہتا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی اختر اور قزئی صحیح، جو ایک ٹی وی پر السلام علیکم پروگرام بھی کرتے ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. معافی چاہتا ہوں آپ کو کافی دیر ہولڈ کرنا پڑا. موضوع آج بڑا پیارا ہے. ایک وقت تھا کہ ہم جو حیوانات تھے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ درختوں کو بھی ہم نے بلا ضرورت نہیں کاٹتے تھے، ہمیں یہ درس دیا جاتا تھا. آج ہم نے جو راہیں اپنا لی ہیں ان کے حوالے سے آپ ہمیں کہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا تعلیمات اسلامی کے کس حد تک قریب ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جس فلسفے نے اپنا عنوان ہی امن اور سلامتی رکھا ہو تو اس مذہب کی طرف ان تشدد پسندیوں کی نسبت تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتی ہے. جی، تو مذہب اسلام کا تو عنوان ہی یہ ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو غیر مسلم کا بھی کہنا ہے کہ وہ جس کتاب کو دے گئے ہیں اس میں سب سے بڑا عنوان لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها کے حوالے سے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، جبکہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو. اگر کسی کا کردار ظلم اور تشدد کا ہے، نفرت کا ہے، کینہ اور غصے کا ہے، قتل و غارتگیری کا ہے، تو اسلام کی جو حقیقی تعریف ہے ظاہر ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کرے گی. جی جی
मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ बात की, बहुत शुक्रिया। सामने मोहतरम, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और मुख्तसर पैगामात लेते हैं अपने मेहमानों से इंतहाई इख्तिसार के साथ। मुफ्ती साहब, जाते जाते आप हमारे सामीन को क्या पैगाम देंगे? मैं आज की इस बबरकत रात के हवाला से यही तमाम सुनने वालों तक पैगाम पहुंचाऊंगा कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद को फ़रोग़ दें, अपने ज़ाती मामलात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखें और अपने बड़ी बड़ी गलतियां और बड़े बड़े गुनाह हैं, गीबत, चुगली है, बुग़्ज़, कीना है, हसद है, हम एक दूसरे के हक मारते हैं, ये सारी बातें हम छोड़ें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपकी सुन्नत मुतहरा को सामने लाते हुए हम दूसरों का भी ख्याल रखें, हम बड़ों का भी एहतराम करें, छोटों से प्यार करें और हमसायों के हुकूक का ख्याल रखें। ये सारी चीजें हम मद्देनजर रखकर आगे बढ़ सकते हैं, इसी तरह हमारा मुआशरा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। प्रोफेसर साहब, मुख्तसर सा आपका आखिरी पैगाम। जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे प्रोग्राम में पेट्रोनाइट में शिरकत की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और इस्लामी मुआशरे का तस्वर इस मौजू पर गुफ्तगू की। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, कुछ पैगामात अगर हैं तो जल्दी से शामिल कर लेते हैं कि क्या सच्चे इस्लामी मुआशरे में खुदकश हमलों और दहशतगर्दी की कोई इजाज़त है। सो इस हवाले से जितने भी लिसनर्स ने ज्वाइन किया उन सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उनके मैं सिर्फ नाम शामिल कर लेती हूँ। सुबैर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। नसीम जट, आपने ज्वाइन किया है और कहने कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है और अमन का दर्स देता है, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से दानी चौधरी हमारे साथ हैं। सदफ नवाज, आपने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। दानिश अली हमारे साथ रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक इश्तियाक अहमद हमारे साथ हैं, आपने 2 बार मैसेजेस किए हैं और बहुत अच्छे मैसेज किए, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल कदीर हमारे साथ हैं। रिजवान राजा, आपने ज्वाइन किया है। इसके अलावा हिकमत नियाजी, आपने ज्वाइन किया है और कामरान मलिक, आपने भी ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि हरगिज इजाजत नहीं है इस्लामी मुआशरे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम चूंकि अपने बिल्कुल इख्तितामी मराइल में है, प्रोग्राम तो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है, आप लाइव कॉल्स का सिलसिला भी बंद हो चुका है, तो लेकिन आपसे ये कहना है कि अगर आप प्रोग्राम के हवाले से अपनी कोई राय देना चाहें, इस पर अपना कोई तबसरा करना चाहें, तो प्रोग्राम के बाद भी लाइनें खुली रहेंगी। आप कॉल करके अपने तासरात दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा है। अगर आप टेलीफोन करके बताएं तो भी अच्छा, अगर आप फेसबुक पर अपना पैगाम देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो उसके लिए भी बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। SMS करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए। सामईन मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसा भी सलूक करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमसायों के साथ हमेशा बहुत एहतराम से पेश आया करते थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे। हमसायों के हवाले से ही कुरान पाक की सूरत निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और किसी और को उसका शरीक मत ठहराओ और वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों के साथ और जरूरतमंदों के साथ और रिश्तेदार हमसायों के साथ और उन हमसायों के साथ जो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं और हम सफर के साथ और मुसाफिरों के साथ और गुलामों के साथ उसने सलूक से पेश आओ। बेशक अल्लाह मगरूर और गुमडी लोगों को पसंद नहीं फरमाता। सामईन मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए और इलाके के लोग जो गैर मुस्लिम हों आपसे बहुत बुरे तरीके से पेश आते थे, लेकिन हर कोई इस हकीकत से आगाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इन बातों पर रद्द अमल का इज़हार नहीं किया और ये इस बात को जाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किस सब्र और रवादारी का मुजाहिरा करते थे। सामईन मोहतरम, यहाँ तक कि अगर किसी मुसलमान के वालिदैन इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मजहब के मानने वाले हों तो फिर भी इस्लाम उनकी इस पसंद का एहतराम करने और उनके साथ शफकत बरतने की तलकीन करता है। सामईन मोहतरम, जो लोग दहशतगर्दी का निशाना बने वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई, हिम्मत और अज़म लेकर दूसरे लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं ताकि मासूम लोग दहशतगर्दों का शिकार ना शिकार बने और ना उनका एहलकार बने। और दहशतगर्दों से इंतकाम लेने का यही सबसे मौसर तरीका है। सामने मोहतरम, ये लोग हमारे लिए बाइस हिम्मत, बाइस फख्र और बाइस जुर्आत हैं। इन लोगों ने अपने अमल से हमें बताया है कि किस तरह एक आम आदमी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता है और पुरअमन रहते हुए वो किस तरह इन दहशतगर्दों को एक सख्त जवाब दे सकता है कि तुम हमें तो मार सकते हो मगर हमारे पुरअमन और खुशहाल जिंदगी के अज़म को कभी नहीं मार सकते।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ خطبہ انسانی حقوق، اخلاقی اقدار اور عورتوں کے حقوق کا اعلان تھا. سامعین محترم، آج تک دنیا اس سے بہتر ضابطۂ اخلاق اور حسن عمل کے اصول پیش کرنے سے قاصر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں پیش کیے. یہ خطبہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور معاشرتی انصاف کا ایک ایسا خاکہ پیش کرتا ہے جو جبر و ناانصافی سے بالکل پاک ہو. مسلم معاشرہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہے، پرامن معاشرہ ہے، ایک ایسا خوشحال اور ہم آہنگ معاشرہ ہے جو امتیازی سلوک سے پاک ہے. سامعین محترم، آخر میں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات سے آگاہ ہونے سے مراد دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی مذمت کرنا ہے، جن کا شکار معصوم بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب ہی ہوتے ہیں. دہشت گردی کے واقعات چند سیکنڈز میں رونما ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واقعات جو بھیانک اثرات چھوڑتے ہیں وہ آنے والی نسلوں تک باقی رہتے ہیں. ہمیں ان دہشت گردوں کو چیلنج کرنا ہوگا جو معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے اور قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں اور جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور شفقت کا درس دیا ہے. ہمیں ان تمام لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر طرح کا تشدد جائز ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اور قناعت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، اور وہ بہت خوش تھے، جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے کی پیروی کر کے انسان خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے. سامعین محترم، اسلام کی تعلیمات کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. دہشت گرد اور برائیوں کے سوداگر اسلام کے نام پر نفرت، تشدد اور مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے حالات میں جس شخص کے پاس اسلام کی صحیح معلومات ہوں گی وہ ان ظالموں کے چنگل میں نہیں آئیں گے اور محفوظ رہیں گے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، ان کی زیادتیوں سے محفوظ رکھے. اور سامعین محترم، ہم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہم بھائی چارے کی فضا قائم کر سکیں. بھائی چارہ ہم نے اس کو فروغ دینا ہے، محبت کو فروغ دینا ہے، ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، اپنے اندر ہارمنی پیدا کرنی ہے. سامعین محترم، یہ وقت کی ضرورت ہے. آج کچھ مخالف جو ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہمارے مذہب کے دشمن ہیں، ہمارے ملک کے دشمن ہیں، وہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے ہم پاکستانی، ہم کشمیری بدنام بھی ہوں، نقصان بھی ہمارا ہو، ہم خود بھی بدنام ہوں، ملک بدنام ہو، دین بدنام ہو، غرض نقصان ہمارا ہی ہے. لہذا ہم نے ایسے شرپسند عناصر سے بچنا ہے جو ہمیں ان راہوں پہ ڈالتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو ان راہوں پہ لے جاتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچانا ہے. اور آخر میں ہنا سے کہوں گا، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں نا. میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل و دماغ کو صاف کریں، اپنے لوگوں کی قدر جانیں، ان کی جان کتنی قیمتی ہے ہمارے لیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات پیش نہ ہوں کہ ہمیں کال آتی ہے یا اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پر دھماکہ ہو گیا یا کچھ بھی. تو ہمیں ایسا بننا ہے، ایسا بن کے دکھانا ہے کہ لوگ دوسرے ممالک ہمارے ملک کے، ہمارے عوام کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت بھی کرے اور انہیں شر پسندوں سے اور برے لوگوں سے بچائے، بری نظروں سے بچائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت زیادہ کامیاب کرے. سامعین محترم، اب اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محبوب کاکڑی کو اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور جو میں بات کہا کرتا ہوں کہ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دو. ان کا بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے، ہمارا ہے. لہذا جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنائیے. اس میں بہتری، اسی میں ترقی، اسی میں انسانیت، اسی میں بلکہ انسانیت کی معراج ہے. یقین نہیں تو آزما کے دیکھ لیجیے. اگلے پروگرام تک اجازت، اللہ نے کے بعد.